یقیناً یقیناً نیکوکاروں کا نام اعمال علیین میں ہے۔ تمہیں کون بتائے کہ علیین کیا ہے؟ وہ تو کتاب میں لکھا جا چکا ہے۔ اس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مسحریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ ان کے چہروں سے ہی نعمت کی تر و تازگی پہچان لیں گے۔ یہ لوگ سر بمہر خالص شراب پلائے جائیں گے جس پر مشک کی مہر ہوگی۔ رغبت کرنے والوں کو اسی میں رغبت کرنی چاہیے۔ اس کی آمیزش تسنیم ہوگی، یعنی وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پئیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نیکوکاروں کا نام اعمال۔ بدکاروں کا حشر بیان کرنے کے بعد اب نیک لوگوں کا بیان ہو رہا ہے کہ ان کا ٹھکانہ علیین ہے، جو کہ سجین کے بالکل برعکس ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کعب رحمۃ اللہ علیہ سے سجین کا سوال کیا تو انہوں نے فرمایا وہ 7ویں زمین ہے اور اس میں کافروں کی روحیں ہیں، اور علیین کے سوال کے جواب میں فرمایا یہ 7واں آسمان ہے اور اس میں مؤمنین کی روحیں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مراد اس سے جنت ہے۔ عوفی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آسمان میں ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ عرش کا داہنا پایا ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ لفظ علو یعنی بلندی سے ماخوذ ہے۔ جس قدر کوئی چیز اونچی اور بلند ہوگی اسی قدر بڑی اور کشادہ ہوگی۔ اسی لیے اس کی عظمت و بزرگی کے اظہار کے لیے فرمایا تمہیں اس کی حقیقت معلوم ہی نہیں۔ پھر اس کی تاکید کی کہ یہ یقینی چیز ہے، کتاب میں لکھی جا چکی ہے کہ یہ لوگ علیین میں جائیں گے جس کے پاس ہر آسمان کے مقرب فرشتے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن یہ نیکوکار ہمیشگی والی نعمتوں اور باغات میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے عام فضل و کرم ان پر بارش کی طرح برس رہے ہوں گے۔ یہ مسحریوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اپنے ملک و مال کو اور نعمتوں اور راحتوں کو، عزت و جاہ کو، مال متاع کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے۔ یہ خیر و فضل، یہ نعمت و رحمت نہ کبھی کم ہو، نہ گم ہو، نہ گھٹے نہ مٹے۔ اور یہ بھی معنی ہے کہ اپنی آرام گاہوں میں تخت سلطنت پر بیٹھے دیدار باری تعالی یعنی اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوتے رہیں گے۔ تو گویا کہ فاجروں کے بالکل برعکس ہوں گے۔ ان پر دیدار باری تعالی حرام تھا، ان کے لیے ہر وقت اجازت ہے، جیسے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے جو پہلے بیان ہو چکی کہ سب سے نیچے درجے کا جنتی اپنے ملک اور ملکیت کو 2000 سال کی راہ تک دیکھے گا، اور سب سے آخر کی چیزیں اس طرح اس کی نظروں کے سامنے ہوں گی جس طرح سب سے اول چیزیں، اور اعلیٰ درجے کے جنتی تو دن بھر میں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت سے اپنے دل کو مسرور اور اپنی آنکھوں کو پرنور کریں گے۔ اگر کوئی ان کے چہرے پر نظر ڈالے تو بیک نگاہ آسودگی اور خوشحالی، جاہ و حشمت، شوکت و سطوت، خوشی و سرور، بہجت و نور دیکھ کر ان کا مرتبہ تاڑ لے اور سمجھ لے کہ راحت و آرام میں خوش و خرم ہے۔ جنتی شراب کا دور چلتا رہتا ہے۔ رحیق مختوم کا تذکرہ۔ رحیق جنت کی ایک قسم کی شراب ہے۔ ختام کے معنی ملونی اور آمیزش کے ہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے پاک و صاف کر دیا ہے اور مشک کی مہر لگا دی ہے۔ یہ بھی معنی ہے کہ انجام اس کا مشک ہے، یعنی کوئی بدبو نہیں بلکہ مشک کی سی خوشبو ہے۔ چاندی کی طرح سفید رنگ شراب ہے جس کی مہر لگے گی یا ملونی ہوگی۔ اس قدر خوشبو والی ہے کہ اگر کسی اہل دنیا کی انگلی اس پر لگ جائے پھر وہ اسی وقت نکال لے، لیکن تمام دنیا اس کی خوشبو سے مہک جائے گی۔ اور ختام کے معنی خوشبو کے بھی کیے گئے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ حرص کرنے والے، فخر و مباحات کرنے والے، کثرت اور سبقت کرنے والوں کو چاہیے کہ اس کی طرف تمام تر توجہ کریں، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ایسی چیزوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ تسنیم جنت کی بہترین شراب کا نام ہے۔ یہ ایک نہر ہے جس سے سابقین لوگ تو برابر پیا کرتے ہیں، اور داہنے ہاتھ والے اپنی شراب رحیق میں ملا کر پیتے ہیں۔